صرف آپ کو ان صنعتوں کا نام پہچاننا ہے۔ تو یہ چیز آپ پہلے بھی آپ نے 8ویں میں بھی آپ کی درسی کتاب میں صنعتوں کے نام موجود ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کی درسی کتاب ہے 8ویں کی، اس کے جو قواعد کا حصہ ہے اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تعریفات مل جائیں گی۔ اور اگر آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو ایک دوسری شکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گوگل پر سرچ کریں اردو، مطلب صنعتیں جب آپ ٹائپ کریں گے تو صنعتوں کی تعریف، تو جب آپ صنعتوں کی تعریف لکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت ساری صنعتوں کی تعریفات مل جائیں گی۔ اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں یہ جو آپ کو سوالات پوچھے گئے اس پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اور ویسے بھی جب آپ ان سوالات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خود اگر آپ نے اچھی طرح سے 8ویں جماعت میں قواعد کا حصہ پڑھا ہے تو آپ آسانی سے اس کو انشاءاللہ حل کر سکیں گے۔ جیسے میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا جماعت اشتم کے قواعد کی، وہاں سے بھی آپ ان صنعتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوالات اس طرح آپ کو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتانا، یہ کس صنعت میں ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے۔ کسی بات کو جب بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور پھر جب دو متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی شاعر اپنے کلام میں متضاد الفاظ استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے اور جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اس طریقے سے آپ حل کیجئے۔ اب یہاں صنعت پہچان کر لکھیے۔ اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ تعریف تو لکھ لیں گے لیکن آپ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی شعر میں صنعت کیسے پہچانیں۔ تو کچھ طریقے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ اس پر توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شعر آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے لیکن آپ کو اس میں آپ کو صنعت پہچاننا ہے تو آپ اس شعر پر غور کریں گے، اور اس میں اگر پہلے یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کیا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر اس شعر میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو پھر آپ فوراً اس کا نام لکھ دیں گے، یعنی کہ وہ کون سی صنعت ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے کہ کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے یا کسی کا نام آیا ہے تو آپ اس کو صنعت تلمی کہہ دیں گے، تاریخی شخصیت کا اگر اس کے نام آیا ہے تو۔ اور اگر بات بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے تو پھر آپ مبالغہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ کو اگر ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو صنعت تضاد آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ صنعت تضاد اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا گیا جس میں حرف تشبیہ کا بھی استعمال ہوا تو صنعت تشبیہ آپ کہیں گے۔ اگر اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے بالکل ہو بہو قرار دے دیا گیا تو آپ صنعت استعارہ کہیں گے۔ اس طرح آپ کو غور کرنا ہے کہ یعنی شعر میں کون سی چیز پائی جا رہی ہے، متضاد الفاظ پائے جا رہے ہیں، کوئی تاریخی واقعہ ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا بتایا جا رہا ہے، یا ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، یا بڑھا چڑھا کے بات پیش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ غور کر کے پھر اس اعتبار سے آپ صنعت کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو شعر سمجھنا ہے تو آپ لغت کے اعتبار سے پہلے جو الفاظ کے معنی نہیں معلوم ان الفاظ کو پہلے لغت میں تلاش کریں، شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر طے کریں کہ یہ کون سی صنعت ہے۔ تو یہ 3 سوال آپ کو اسی طرح حل کرنے ہیں۔ جیسے جو آخری شعر ہے، مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے گا وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ یہ آپ کو 10ویں کا ایک سوال تضحیک روزگار سے یہ ایک شعر دیا گیا ہے، اس میں آپ کو صنعت پہچاننی ہے۔ تو آپ کو اب اس کے اگر معنی نہیں معلوم تو آپ اس کو الفاظ معنی اس کے پہلے غور کریں، پھر اس میں سوچیں آپ کہ اس میں کیا بات کہی گئی۔ اور یہ قصیدے کا شعر ہے، قصیدے میں عام طور سے تعریف کی جاتی ہے اور تعریف میں باتوں کو بڑھا چڑھا کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سب غور کریں، معنی نکالیں اور پھر سوچیں کہ یہ کون سی صنعت ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو 3 اشعار دیے گئے، ان 3 اشعار میں جو صنعتیں استعمال ہوئی ہیں ان کی پھر اور 3 اشعار آپ کو نقل کرنا ہے۔ جو بھی صنعت استعمال ہوئی ہے تینوں اشعار میں، وہ تینوں صنعتوں کے اور 3 اشعار آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ صنعتوں کے یعنی قواعد کا حصہ آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ان سے بھی مدد لیں
اور پھر ان کی مثالیں انشاءاللہ آپ اچھی طرح لکھ سکیں گے۔ امید ہے آپ ان تمام سرگرمیوں کو اچھے سے حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔